اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیتا کہ اپنی جان اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دیتا کہ اگر اس کا ایمان پختہ ہو جاتا کہ اور وہ نبی کو جان بھی لیتا کہ مان بھی لیتا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے، اس کی مدد بھی فرماتا ہے، غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور یقیناً جو اللہ کو مان لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو مان لیتا ہے، وہ در حقیقت ایمان کی حلاوت کو بھی مان لیتا ہے، ایمان کی حلاوت بھی وہ پہچان لیتا ہے اور ایمان کی حلاوت اسے مل جاتی ہے۔ پہلی تو منزل یہ تھی۔ دوسری منزل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وہ کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ سے ڈرنا۔ کیونکہ دوسری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بندہ ڈرتا ہے تو یقیناً وہ سب اللہ کی باتوں کو بھی مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی مانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قریب بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اسے مل جاتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک شخص نے، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے کہا، اپنے بچوں کو حکم دیا، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میری لاش کو جلا دینا اور اس کے جو راکھ ہو اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ جب وہ مرا تو اس کے بیٹوں نے یہی کام کیا اور کیا کیا؟ اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ کو آسمان میں اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا، اس کی روح واپس آئی اور اس کے سارے جسم جو آگ میں جل چکا تھا دوبارہ بن گیا، اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے یہ تو بتاؤ یہ تم نے کرا کیوں؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے یہ تو بتا کہ تم نے یہ حکم کیوں دیا، یہ وصیت کیوں کی کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا اور لاش کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، یہ کیوں کام کیا؟ عرض کرنے لگا، مولا میں گناہگار تھا، میں بدکار تھا، مجھے معلوم تھا کہ میں نافرمانیوں میں مبتلا تھا، میری زندگی نافرمانی میں گزری، مولا میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی، ہر وقت میں تیرے حکم کی نافرمانی کرتا تھا، لیکن مولا میں نے سوچا تیری بارگاہ میں نہ جاؤں، کیونکہ تیری بارگاہ میں جاؤں گا تو کس طرح منہ لے کر جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے یہ کام کس لیے کیا؟ مولا عرض کی، مولا میں نے تیرے خوف کی وجہ سے کیا، تیری ڈر کی وجہ سے کیا، تیری خوف کی وجہ سے کیا۔ حکم ہوا، اے بندے تو نے میرے خوف کی وجہ سے کیا، جا تجھے جنت ہے، جا تجھے جنت بھی جا رہی، تو نے میرے خوف میں یہ کام کیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث سنانے لگے تو حضرت ہریرہ نے فرمایا، اے لوگوں سنو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ جیسے ہی حضرت ہریرہ نے یہ بات کی ان پر خشیت جاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئے، دوبارہ ہوش میں آئے۔ جیسے ہی دوبارہ ہوش میں آئے فرمانے لگے کہ حضور نے فرمایا، جیسے ہی حضرت ہریرہ نے یہ بات کہی دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے جب ان کو اٹھایا کہا، ہریرہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ حضرت ہریرہ فرمانے لگے، لوگوں سنو، میں نے حضور سے سن رکھا ہے کل بروز قیامت ایک داڑھی کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے کیا کیا، دنیا کے اندر کیا کیا؟ عرض کریں گے، مولا ہم نے خوب قرآن کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کو پڑھاتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا، نہیں، تم قرآن کی تلاوت میرے لیے نہیں کرتے تھے، تم نے قرآن کی تلاوت کی اس لیے کی کہ لوگ تم سے خوش ہو جائے، تم نے قرآن کو اس لیے پڑھایا تاکہ تمہیں اس سے معاوضہ مل جائے، تم قرآن اس لیے پڑھا رہے تھے، قرآن اس لیے پڑھ رہے تھے تاکہ لوگ تمہاری آواز کو سنیں، تمہاری ریاکاری یہ چیز کی، اس وجہ سے تم نے یہ قرآن کو پڑھا۔ اب تم نے جو قرآن کو پڑھا صرف اور صرف ریاکاری کے طور پر کیا پڑھا ہے کہ جاؤ
تمہیں جہنم میں داخل کرا. حکم ہوتا ہے فرشتوں ان کو جہنم میں لے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا فرشتے سے جہنم میں لے گئے. دوسرا شخص آیا بڑا مالدار تھا دنیا کے اندر. اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ عرض کی مولا میں بڑا مالدار تھا، تو نے مجھے بہت مال دیا، میں نے تیری راہ میں بڑا خرچ کیا، لوگوں کو غریبوں کو بانٹتا تھا، میں میرے گھر کے آگے بڑے لوگ کھڑے رہتے تھے، میں ہر ایک کو ہر سوالی کو دیتا تھا. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا تو نے کیا یہ کام میرے لیے کیا تھا؟ عرض کریں گے نہیں مولا میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہنے لگے، لوگ میری تعریف کرنے لگے، لوگ میری تعریف کریں. اللہ اکبر. حکم ہوگا کہ یہ تو نے کام ریا میں کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تھا، جا تو جہنم میں چلا جا. اللہ اکبر. اس بندے کو بھی جہنم میں لے کے جائے. پھر ایک شخص کو بلایا جائے جب وہ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوا. اللہ کی بارگاہ میں وہ شہید ہوا. اللہ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مولا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، میں نے جہاد کیا، خوب لڑا، اپنا خون بہایا، میں نے اپنا خون بہایا. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے اس لیے خون بہایا تھا کہ لوگ تجھے شہید کریں، تیرے مرنے کے بعد لوگ تیری تعریف کریں. تو نے در حقیقت میری رضا کے لیے نہیں اپنی رضا کے لیے کام کیا. حکم ہوگا تو اسے بھی جہنم میں رسید کر. تو جو کام اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے وہ کام سب بیکار ہوتا ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا اٹھنا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو ہمارا بیٹھنا اٹھنا بھی بیکار ہے. ہمارا کھانا پینا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، ہماری نمازیں پڑھنا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، ہماری زکوٰۃ دینا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو تو سب بیکار ہے. اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں یقیناً وہ مخلص کہلاتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانیت مردہ ہے سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں نے علم حاصل کیا. یعنی ہر انسان مردہ ہے، ہر انسان مردہ ہے. جو کسی کو فائدہ دیتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، دوسرے کو نفع دیتا ہے، در حقیقت وہی زندہ ہے. بظاہر وہ چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، ہٹا کٹا ہو، بڑا جاندار ہو، لیکن اگر وہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا تو وہ مردہ ہے. وہ مردہ ہے، بالکل مردہ ہے، ختم مردہ ہے وہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے مثال دی. قرآن نے کہا یہ زمین جو مردہ تھی اللہ نے بارش نازل فرمائی پھر اس کو زندگی عطا فرما دی. یعنی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمین کو مردہ کیوں کہا گیا؟ زمین کو مردہ اس لیے کہا گیا کہ زمین اس لیے مردہ تھی کہ وہ کسی کو نفع نہیں دے رہی تھی. لیکن جب بارش ہوئی اور اس نے ایک پھل پودے نکالے اور لوگوں نے اس سے نفع حاصل کیا تو وہ اب زندہ ہو گئی. تو اسی طرح جو شخص دنیا کے اندر چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بیٹھتا اٹھتا ہے، دوڑتا بھاگتا ہے، وہ شخص اگر کسی کو نفع نہیں دے رہا تو در حقیقت وہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے. اور اگر کسی کو نقصان دے رہا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے بالکل ہی غلط کام. اگر کسی کو نفع نہیں دے رہا تو وہ شخص مردہ ہے. اور اگر کسی کو برائی کرا، کسی کی برائی کر دیتا ہے تو وہ نقصان دے. اور مزید فرماتے ہیں کہ تمام عالم سوئے ہوئے ہیں سوائے اس کے جو عمل کر رہے ہیں. یعنی کوئی اگر عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، جس طرح انسان کو علم ہو جائے
یہاں بیٹھ کر نماز کا درس کیا گیا، نماز کے طریقہ بیان کیا گیا، یہاں بیٹھ کر نماز طلاق کا مسئلے اور دوسرے مسائل کو بیان کیے گئے، اسی طرح وضو کے مسائل کو بیان کیے گئے اور بہت سا علم دیا گیا۔ اگر وہ علم پر عمل نہ کیا تو گویا آپ اس طرح ہو جیسے وہ سورہ بدلتا ہے، اسے علم تو ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا۔ اور اسی طرح امام غزالی فرماتے ہیں کہ تمام عالم جو عمل کر رہے ہیں وہ خطرے میں سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ تمام مخلص لوگ وہ بھی خطرے میں ہیں سوائے وہ کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر بات کو مانتا ہے، ہر بات پر عمل کرتا ہے۔ تو خوف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑا خوف ہے، زبان سے تو نہیں، 10 مرتبہ کیا اگر میں کہوں کہ آپ 100 مرتبہ کی تصویر پڑھ دیں تو آپ 100 مرتبہ کی تصویر پڑھیں گے اور کہیں گے کہ ہاں مجھے اللہ سے خوف ہے، ہاں مجھے اللہ سے خوف ہے، ہاں مجھے اللہ سے خوف ہے، لیکن ہمارا عمل اس کے مخالف ہے۔ اگر ہمیں اللہ سے خوف ہوتا، اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا، ہمارے دل میں اگر اللہ سے تھوڑی بہت بھی محبت ہوتی تو کیا ہماری نمازیں چھوٹتی؟ کیا ہماری نمازیں چھوٹتی؟ نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف تھا، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، نفلوں کی عبادت جاتی کرتے تھے، نفل زیادہ پڑھا کرتے تھے اور حلال اور حرام سے بچتے ہوئے مشتبہ عبادت یعنی جس میں شبہ ہوتا تھا ان چیزوں سے بھی بچتے تھے۔ آج تو ہمیں حلال اور حرام کا بھی معلوم ہے، ہم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم دروازے بند کر کے بھی اگر بیٹھ جاتے تو ہمارے اندر دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو ہم ڈر کے چھپ کے لوگوں کے سامنے تو گناہ نہیں کر سکے کہ یار کوئی ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں کہیں کہ فلانا کام کر رہا ہے، ڈھمکا کام کر رہا ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن چھپ کر ہم وہ کام کر لیتے ہیں، چھپ کر وہ کام کر لیتے ہیں۔ اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوتا کہ اگرچہ وہ 100 دروازے بند کر کے اندر بیٹھا ہو پھر بھی وہ غلط کام نہیں کرے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہو، چاہے وہ اکیلے میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کسی محفل میں بیٹھا ہو یا خلوت میں ہو، کسی وقت بھی ہو، اگر جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کسی گناہ میں مبتلا نہیں، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اور جب وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جس کو خوف ہوتا ہے، اگر کسی شخص کو کسی چیز سے خوف ہوتا ہے، دنیا کے اندر کوئی خوف ہوتا ہے، اگر مجھے کتے کا خوف ہوگا تو میں کتے سے دور بھاگوں گا، ہے نا؟ اگر بچے کو اپنے باپ سے خوف ہوتا ہے تو اپنے باپ کی بات کو ماننے کے لیے دور بھاگتا ہے، ویسے کوشش یہ کرے گا کہ وہ کام نہ کرے اور دور بھاگے گا، اپنے باپ کے قریب نہیں جائے گا۔ اب بچے کو ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ ماں کے قریب جاتا ہے، لیکن جب اسے خوف ہونے لگتا ہے تو اپنی ماں سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اسی طرح بھائی سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جب بھائی سے خوف ہوتا ہے تو بندہ دور بھاگنے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے خوف